بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم اور میرے پیارے راج دلاروں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، بہن بھائی، سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں گزشتہ سے پوستہ سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکن ہے، اور ہم آج اپنے اس موضوع پر اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر قرآن مجید نے کن اصولوں کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بچوں کو توحید کی تعلیم اور شرک سے ممانعت سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کی درستگی اور بچوں کے لیے ان کے جذبات، ان کی محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت والا، عقیدت والا، صحیح درست تعلق بھی ضروری ہے۔ یعنی بچوں کو بچپن سے کم عمری میں، کم سنی میں ہی ان کے شعور میں یہ بات ڈال دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے اور ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمیں وہ پیارے ہیں۔ تو بچوں کے دلوں میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ بچوں کو نعت خوانی سکھائیں، بچوں کو اپنے ساتھ محافل میں لے جائیں، بچوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کے، اخلاقیات کے واقعات بتائیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا عقیدہ اور ان کی محبت کو مضبوط بنیادیں فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے قریب تر ہے، ان کی جانوں سے عزیز تر ہے۔ تو یعنی بچوں کو ہم اگر اس حوالے سے ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ عاشق رسول بنیں گے، ان کا عقیدے کی نہج درست رہے گی۔ اس کے بعد ہم ارکان اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت جس رکن کی ہے وہ ہے نماز جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، جسے آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، والدین سب پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں، نماز کو قائم کرنے والا کیسے بنائیں۔ رب کائنات نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ نبی پیغمبر بھی یہ دعا کرتے رہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید میں مذکور ہے، جس میں وہ دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، اے رب مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری نسل کو نماز کا پابند بنا دے۔ ناظرین، والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ انتہائی انیشل سٹیج سے ہی بچوں کو نماز کی پابندی کرنے کا عادی بنائیں، انہیں ترغیب دیں، انہیں تلقین کریں۔ تعلیم و تربیت کا حصہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ لائحہ عمل ہے کہ جس پر ہم کاربند ہو کر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ایک باعمل مسلمان بنا کر جنت کا حقدار بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اولاد کی جان اور زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بچے کی پیدائش سے قبل ہی ماں اور بچے کی صحت اور زندگی کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عرب لوگ مفلسی کے خوف سے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینے کا حکم ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشیاں منائی جائیں جیسے بیٹے کی پیدائش پر کرتے ہیں۔ بیٹے اگر اللہ کی نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کے باعث قتل کیا گیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 59 اور 58 میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب ان میں سے
کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا مٹی میں دفنا دے۔ ناظرین، میرے آقا کی تشریف آوری سے، آقا علیہ السلام کی بیست مبارکہ سے، اسلام کی آمد سے بحمد تعالی یہ انتہائی بےہودہ اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ مقرر کیا اسلام نے۔ پھر جائیداد میں بیٹی کا حصہ باقاعدہ اہتمام اور خوشدلی کے ساتھ دینے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وراثت کا حق مقرر کیا گیا ہے اولاد کو، جو بیٹے کے لیے ہے وہ بیٹے کو دیا جائے، جو بیٹی کے لیے ہے وہ بیٹی کو دیا جائے۔ آج کل ہم جہیز کے نام پر بچیوں کو ان کی وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ بچوں کی اخلاقی تربیت اور دیگر آداب زندگی سکھانے کی ترغیب۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے اور گویا بچوں کے اخلاق و عادات کی اصلاح کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اور اے میرے بیٹے، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرنا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا، بے شک اللہ تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کی گئی کہ اے میرے بیٹے، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا، تمام انداز گفتگو، آداب زندگی سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اب کے لیے اتنا، میں اجازت چاہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اس سلسلے کو آسان انداز میں جاری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔